پاکستان میں اس سیاست کا جو ٹکراؤ کی سیاست ہے بالکل نقطہ عروج پہ پہنچ گئی. اگر آپ دیکھیں جب جو ماحول بدلا ڈی جی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد، اس کے بعد تو پھر زبانیں ہی چینج ہو گئی. فیصل وارڈا صاحب آئے، انہوں نے بھی بڑی سخت باتیں کی، کل بھی پرسوں بھی پروگرامز کے اندر. پھر ان کے جواب میں کل ہم نعرے بھی دیکھ رہے تھے، آج اڈیالہ کے بعد بھی ان کا رانا ثناءاللہ کا نام لے کے پی ٹی آئی کا جو کراؤڈ تھا انہوں نے گالیاں نکالی. پھر خرم ذیشان سینیٹر کا ایک ٹویٹ آیا، اس پہ بھی ریاکشن آیا، اور اب بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے دونوں طرف ڈو اور ڈائی والا ماحول بن گیا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ تین چیزیں بار بار سامنے آ رہی ہیں. ایک یہ کہ جی گورنر راج بالکل لگ سکتا ہے، اور چاہے گورنمنٹ منسٹرز ہیں وہ بھی روزانہ بار بار یہی بات کر رہے ہیں. لا منسٹر نے تو پارلیمان کے اندر بھی کہہ دیا کہ یہ مارشل لا نہیں ہے، یہ ایک آئینی چیز ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں پارٹی بین کے اوپر. کل بھی میں نے رانا ثناءاللہ سے سوال پوچھا تو ذرا ان کا جواب سن لیں، انہوں نے کیا کہا. ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان ہے، وہ بڑا دو ٹوک ایک پیغام دیا ہے. ایک ایک لفظ جو ہے وہ باقاعدہ سوچ سمجھ کے پہلے لکھا گیا ہوگا، اس کے اوپر غور و فکر کے بعد جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ پریس کانفرنس میں دہرایا گیا یا بیان کیا گیا. جو آخری ٹویٹ عمران خان کے نام سے آیا ہے وہ تھا ٹرننگ پوائنٹ. جب ایک فیصلہ ہونا تھا تو اس فیصلے کے وقت جو ہے وہ یہ ٹویٹ بھی بیچ میں آ گیا، اور اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے براہ راست، یہ معاملہ شروع اس دن ہوا تھا جس دن جعفر ایکسپریس جو ہے کو اغوا کیا گیا. جو بیانیہ جعفر ایکسپریس کے اغوا کاروں نے، دہشت گردوں نے اپنایا، اس بیانیے کو اسی وقت جو ہے وہ انڈیا کے میڈیا نے، افغانستان کے میڈیا نے اور پی ٹی آئی کے میڈیا، انہوں نے ایک ساتھ اس کو اٹھایا. جو ٹویٹ آیا ہے، کیا گورنمنٹ اب رانا صاحب سیریسلی سوچ رہی ہے غداری کا مقدمہ قائم کرنے کا عمران خان کے خلاف؟ میں اس امکان کو رد نہیں کرتا. لگتا یہ کہ شاید پیغام جہاں آپ نے بھیجا وہاں ملا نہیں. وہ پیغام ان کو مل جائے گا، پوری قوت سے ملے گا. یہ لوگ بڑی تیزی سے اس قسم کی حرکتیں کر کے اپنے انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ان کا انجام جو ہے وہ ایم کیو ایم اور الطاف حسین سے میں مختلف نہیں دیکھ رہا. یہ عنقریب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور اڈیالہ تحریک انصاف، یہ علیحدہ علیحدہ جو ہے نا یہ ہونے والا معاملہ نظر آ رہا ہے. بات غداری کے مقدمات تک جاری ہے، تو پھر کیا پہلے پارٹی بین کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ جو حرکت وہ کر رہے ہیں، جو وہاں پہ کل تقاریر ہوئی ہے، وہ ٹویٹ آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں، ان چیزوں کے اوپر بھی اگر کسی نے بین نہیں ہونا تو پھر وہ کون سی پھر چیز ہے کہ جس کے اوپر جو ہے وہ کسی کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے. کیا آپ کے خیال میں عمران خان پاکستان کی پالیٹکس میں ریلیونٹ ہیں کہ ارریلیونٹ ہو گئے؟ ہی از ایبسولوٹلی ناٹ ان پاکستان پالیٹکس میں ہے ہی نہیں. اس نے آج تک پاکستان میں پالیٹکس ہی نہیں. یہ جو ڈی جی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس کے بعد کیا ابھی بھی آپ لوگ مذاکرات کے دروازے عمران خان کے ساتھ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب بند ہو گئے؟ یہ دروازہ کبھی کھولا ہی نہیں. یہ دروازہ کھلا نہیں ہے. جب نظام حرکت میں آتا ہے پھر آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں. پہلے ہم نے دیکھا الیکشن کمیشن نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ بیرسٹر گوہر نہیں ہے چیئرمین پارٹی کے. نشان پہلے ہی نہیں ہے، اب چیئرمین کے اوپر بھی سوال اٹھ گئے. اور آج پنجاب اسمبلی نے ایک ریزولوشن پاس کیا ہے جس پہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ پارٹی بھی بین کرے اور تمام لیڈران کو بھی بین کرے. انٹرسٹنگلی یہ جو ریزولوشن ہے یہ پی ایم ایل این کے ایک ایم پی اے نے ڈالا. اس میں کوئی ساتھ پیپلز پارٹی والے نہیں تھے. کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہے لوکل گورنمنٹ پہ آرٹیکل 140A کے آئین میں لانے پہ سب کے دستخط تھے، اور جو اطلاعات یہ ہیں کہ اس میں پیپلز پارٹی نے ووٹ نہیں کیا. اب دوسری طرف بلاول بھٹو لاہور گئے ہوئے تھے، وہاں پہ بھی انہوں نے کافی رگڑا ہے پنجاب کو، گورنمنٹ کو. انہوں نے کہا جی ہم پنجاب میں آتے ہیں جرنلسٹوں سے بات کرتے ہوئے تو سب کو ایسے لگتا ہے جیسے آگ لگ گئی ہے، اور جناب ان کو پریشانی ہو جاتی ہے اور سب کچھ. اور میاں صاحب بھی جب میں اندر تھے، میں ملاقات کرنے گیا، باہر ہم آئے، جب وہ باہر نکلے تو ہمارے ہی گلے پڑ گئے، ہمارے خلاف چیزیں شروع ہو گئیں. اور ساتھ ہی انہوں نے کافی کہا کہ ہم نے ان کو آپ اپنا گورنر لگا لیں سندھ میں، وہاں یہ نہیں آتے. تو وہ ڈفرنسز بھی آپ کو اپنے ساتھ نظر آتے ہیں. لیکن دو چیزیں بڑی کلیئر ہیں. ساتھ ہی انہوں نے کہا جب بھی ہم نے قدم بڑھایا ادھر یہ ان کے حالات خراب ہو جاتے ہیں، یعنی کہ پی ٹی آئی کے. یہ ریفرنس ان کا میں آپ سے خبر شیئر کر دوں، یہ تھا 26ویں امینڈمنٹ کے وقت. ایک وقت تھا کہ بلاول بھٹو صاحب نے طے کر لیا تھا کہ ہم 26ویں امینڈمنٹ کو نہیں کریں گے اپروو، اور انہوں نے بات مولانا صاحب سے، فضل الرحمان سے بھی کی. لیکن جب مولانا فضل الرحمان نے اس میں 2-3 دن لیے جواب دینے کے، اور پھر پی ٹی آئی والے خود 2 قدم آگے 1 قدم پیچھے، تو وہ چیز رہ گئی. ورنہ یہ جو قدم بڑھانے کی بات کر رہے تھے یہ انہوں نے کہا نہیں،
لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ 26ویں امینڈمنٹ کے ٹائم کی بات ہے جب وہ بڑھا رہے تھے. لیکن سب سے خطرناک ایک خبر میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں آج, بفور آئی کم ٹو دا مین تھنگ کہ اب کہاں جائے گی بات. میری اطلاع یہ ہے کہ اسلام آباد میں ایٹ دا ہائیسٹ لیول آف دا گورنمنٹ ایک بہت بڑا فیصلہ کیا گیا ہے, اور وہ فیصلہ 2 حصوں پہ ہے. ایک تو اطلاع یہ ہے کہ یہ شاید انسٹیٹیوشن کی طرف سے بھی یہ مشورہ آیا ہے کہ جو آرمی آفیسرز یا دوسرے لوگ جن کو آرمی رولز کے تحت سزائیں ہوتی ہیں آفیسرز وغیرہ کو, ان کو سویلین جیلز میں نہ رکھا جائے اور ان کے لیے علیحدہ فیسلٹی ہونی چاہیے. اور شاید گورنمنٹ اب اس کو اپروو کر دے کہ وہ اسپیشل فیسلٹی بنے گی یا کسی ایگزسٹنگ فیسلٹی کو ڈیزگنیٹ کر دیا جائے گا. جو دوسری بات اسلام آباد میں چل رہی ہے اگین ایٹ دا ہائیسٹ لیول, وہ یہ ہے کہ ایسی جگہ پہ آپ ان لوگوں کو بھی لا سکتے ہیں جو بہت ہائی پروفائل کانوکس ہو, میں انڈر ٹرائل کی بات نہیں کر رہا, سزا یافتہ کی بات کر رہا ہوں, کہ ان کو بھی لایا جا سکتا ہے جو بہت ہائی پروفائل سیکیورٹی رسک ہوں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بیانیہ یہ بھی بن رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا ڈیالہ میں ہونا بہت زیادہ ہائی پروفائل سیکیورٹی رسک ہے. آج بھی جب ملاقاتوں کے لیے روکنے کے لیے وہاں پہ کوئی 1200 پولیس اہلکار تعینات تھے, لوکل ایریا کے بزنس بند کر دیے گئے, اسکولز بند کر دیے گئے. تو ہو سکتا ہے کل کو یہ گراؤنڈز بھی بنائی جائیں کہ دیکھیں اگر ہر باری پیشی پہ آئیں گے لوگ اور کاروبار بند کرنا پڑے گا, یہ ایک سیکیورٹی ایشو ہے. تو جیسے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جنرل فیض کا فیصلہ آج کل کسی بھی دن آ سکتا ہے, تو ہو سکتا ہے وہ اس ڈیزگنیٹڈ فیسلٹی کے پہلے انمیٹ ہوں. اور اگر ہائی پروفائل کانوکس کا بھی طے ہو گیا کہ جن کی بہت زیادہ سیکیورٹی کا ایشو ہے, تو پھر ہو سکتا ہے خان صاحب کو بھی وہاں موو کر دیا جائے. اور اوپر سے طلال چودھری صاحب جو منسٹر آف انٹیریئر کے منسٹر آف اسٹیٹ ہیں, انہوں نے بھی اس کا اندیا دیا ہے کہ جی کہیں جیل بدلی جا سکتی ہے اگر سیکیورٹی کا ہو. تو یہ ایک بڑی اور قسم کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. میری کچھ 1-2 انفارم لوگوں سے بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ ابھی نئی جیل تو ہے کوئی نہیں. تو اب یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ خبر تھی کہ ان کا اندازہ تھا, مگر انہوں نے کہا کہ دیکھیں اٹک فورٹ بھی ہو سکتا ہے. سو یہ اب چیزیں اگر ادھر جا رہی ہیں تو بالکل ہی ہم ایک بہت ہی خطرناک ٹکراؤ کی طرف جا رہے ہیں. کیا کوئی پاسبلٹی رہ گئی اب کوئی بات چیت کی کسی قسم کی, اس پہ بات کریں گے.